کبھی بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے، کبھی بلاول ہاؤس کے سامنے سے سیف سٹی کا کیمرہ چوری ہو جاتا ہے. تو اقتدار میں کون ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ، اس سے تو ان کی مینجمنٹ کا پتہ چلتا ہے نا، گورننس کا پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ 2012 سے چل رہا ہے، اب اس کو 13 سال ہو گئے ہیں. اس کے کیمرے تو نصب نہیں ہو سکے، ای چالان والے کیمرے نصب ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول صاحب سے، مراد علی شاہ صاحب سے، جو بھی وزرائے تعلیم رہے ہیں یا اس وقت موجود ہیں، ان سے، سیکریٹریٹ میں موجود جتنے سیکریٹریز ہیں ان سے، اور بلکہ ایون سیکریٹریٹ کے، سندھ سیکریٹریٹ کے کلرک بھی سے بھی اگر آپ سوال کریں گے نا کہ کیا آپ اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا جواب آئے گا؟ نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ اس کی تعلیم اچھی نہیں ہوگی. جو اس پورے نظام کو چلانے والے ہیں وہ 40-50 ہزار اسکولوں میں سے کوئی ایک اسکول ایسا نہیں بنا سکے جس میں ان کے بچے پڑھ سکیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے قوم کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اور تعلیم کا بجٹ کتنا ہے منیم بھائی اس وقت سندھ کا؟ 613 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ کا تعلیم کا. جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حبس ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کو بھی جب راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ گردن پہ حملہ کرتی ہے. تو پھر یہ عوام کہاں جائیں گے 25 کروڑ؟ جب عدالتیں تمہاری اپنی مرضی کی ہوں گی، چند لوگوں کے ہاتھ میں سارا اختیار ہوگا، تو پھر جو انقلاب ہوگا اگر وہ بے سمت ہوا، اگر اس میں اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوئی، وہ کسی پارٹی، کسی ڈسپلن پارٹی کے ماتحت نہیں ہوئی، تو یہ انقلاب تو ایسی انارکی لائے گا جس میں کوئی نہیں بچ سکے گا. اب وہ وقت نہیں ہے کہ جس میں آپ بہت لمبی چوڑی پلاننگ کرتے ہو. دنیا بدل رہی ہے. یہ جو جنریشن زی ہے یہ بڑے بڑے انقلابات رونما کر رہی ہے. شیخ حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی. شہباز شریف صاحب، دو مسئلے آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو ایئرپورٹ جانے کا راستہ نہ ملے، اور دوسرا کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہ پہنچ سکے جو آپ کو لفٹ کرے. اور آپ سے مراد وہ سب لوگ ہیں کہ جو اس پورے نظام کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں عوام کی رائے کے برخلاف. جو قوتیں اس جمہوریت کو یرغمال بناتی ہیں وہ تو بہت واضح ہیں. اس ملک میں 33 سال براہ راست فوجی ڈکٹیٹرز کی حکومت رہی ہے، اور باقی جو وقت ہے اس میں بھی کم و بیش انہی کی مرضی کی حکومتیں چلتی رہی ہیں. اور بدقسمتی سے جو پارٹیاں اپنے آپ کو جمہوری جماعتیں کہتی ہیں اور میثاق جمہوریت جیسے معاہدے کرتی ہیں، ان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر آمرانہ قسم کی ترامیم پیش کر رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے قومی اسمبلی میں، اور وہ جس طرح سے اظہار خیال فرما رہے تھے میں حیران تھا کہ اس پارٹی کا دعویٰ کیا ہے. جمہوریت کا نام، عوام کا نام لینے والی یہ پارٹی ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ وہ ترمیم جس کا براہ راست فائدہ صرف چند ہاتھوں میں ہونا ہے، یا تو صدر مملکت کو استثنا ملے گی، یا فیلڈ مارشل کو، یا نیول اور فضائیہ کے چیف کو، اور ان کو یہ استثنا دی جا رہی ہے کہ وہ پوری زندگی عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہو سکتے. جو غیر شرعی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر جمہوری بھی ہے، کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی دلائل میں وزیر اعظم جو ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نواسا، وہ دلائل فراہم کر رہے تھے کہ جس میں چند شخصیات کے ہاتھ میں پاکستان کی طاقت مرتکز ہو جائے. اور یہ سلسلہ نیا نہیں ہے. اگر ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان پارٹیوں کی پرورش ہوئی عامروں کی گودوں میں، انہی کو ڈیڈی کہہ کے تو یہ پارٹی پھر بالآخر وجود میں آئی تھی. محترمہ فاطمہ جناح کو ہرانے کے لیے ایوب خان کا ساتھ دینے والے بھی یہی تھے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کی تقسیم بھی اسی طرح سے عمل میں آئی تھی کہ آپ نے مینڈیٹ ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو عوام کے مینڈیٹ نہ ماننے کی روایت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت پرانی ہے. انہوں نے ملک توڑنا تسلیم کر لیا یحییٰ خان کے ساتھ مل کر، اور اس میں پھر مجیب بھی شامل ہو گئے. لیکن انہوں نے عوام کا مینڈیٹ تسلیم کرنا گوارا نہیں کیا.
مشرقی پاکستان سے لے کر کراچی کے میئر کے انتخاب تک پاکستان پیپلز پارٹی مینڈیٹ کی توہین بھی کرتی ہے، آمروں کا ساتھ بھی دیتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم کا کردار ادا کرتی ہے، اور یہ 27ویں ترمیم میں بھی یہ پیش ہے، نون لیگ بھی پیش ہے۔ تو جو 50-50 اور 70-70 کروڑ دے کر پارٹی کا ٹکٹ لے کر سینیٹر بنے گا، وہ اس سے 5 کروڑ کی زیادہ بولی میں چلا نہیں جائے گا۔ تو کوئی بھی پارٹی ہو، دعوے جس کے بھی ہوں، ان پارٹیوں میں جمہوریت کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے۔